کہی تھی، بائیں کان میں اقامت کہی تھی، جب فارغ ہوئے تو اب کیا ہوا؟ بی بی زہرا نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سید الامے رونے لگے۔ اماں اپنے بیٹے کی مبارکباد کی بجائے بابا کو روتا دیکھ رہی ہے۔ یقیناً بی بی نے پوچھا، بابا میرے حسین کو گود میں لے کے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو جواب آیا، میری بیٹی اسی تیرے لفظ جگر کو میری امت قتل کرے گی، اس کو شہید کرے گی۔ میں اس کی شہادت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جب میں اس روایت پہ پہنچتا ہوں تو مجھے ایک اور بات کہنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ 28 رجب سے پہلے امام حسین کے گھر میں بھی چند دن پہلے اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، جس بیٹے کا نام امام حسین نے علی رکھا ہے۔ آپ اسے علی اصغر کہتے ہیں، نام تو علی ہے لیکن اصغر تو اپنے بھائیوں میں سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر رسول جانتے تھے حسین نے شہید ہونا ہے، گود میں لے کے روئے تھے، کیا میں کہہ دوں ہو سکتا ہے حسین بھی جب علی اصغر کو گود میں لے رہے ہوں گے، رباب کا لخت جگر امام حسین کی گود میں آیا ہوگا، تو کیا امام حسین کو علم نہ تھا یہ میرا لخت جگر کربلا میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ جانے کتنا صابر ہے حسین، اور کتنا محسن انسانیت ہے حسین، کہ ماں بھی اس کی اس لائق نہیں کہ سفر کو جائے، بچہ بھی اس لائق نہیں کہ اتنے سنگین سفر کو نبھائے، لیکن پھر بھی امام حسین نے اپنی رباب کو بھی ہم سفر کر لیا، اس کی سکینہ کو بھی ہم سفر کر لیا، اس کے علی اصغر کو بھی ہم سفر کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے امت مسلمہ تک نانا کا پیغام امانت کے ساتھ پہنچانے کے لیے جہاں میری شہادت ضروری ہے، وہاں اس چھوٹے علی اصغر کی شہادت بھی ضروری ہے، وہاں اس چھوٹے علی اصغر کی شہادت بھی ضروری ہے۔ خدا جانے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اس نے دیکھا ہوگا ام کلثوم نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے، وہ لحظہ علی رضیع فاطمہ میں سہام العدا، ہائے میں قربان اس بچے پر جس کا دودھ تیروں سے چھڑایا گیا ہے۔ اگر پھپھی یہ بیان کر رہی ہے تو ماں کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، لیکن اس کے باوجود ماں فقط علی اصغر کی شہادت کے لیے حاضر نہیں۔ علی اصغر کا لاشا دیکھا، کچھ دیر نہ گزری کہ آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، حسین کا جنازہ دیکھا، کچھ دیر نہ گزری کہ آواز آئی، لوٹو تبرکات علی بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کتنا دکھی ہونا چاہیے اس بی بی کا دل جس کا علی اصغر بھی مارا جائے، جس کا حسین جیسا سرتاج بھی شہید ہو جائے، اور پھر اس کو رسیوں میں باندھ کر کبھی کوفہ کے دربار میں اور کبھی یزید کے دربار میں لے جایا جائے۔ عزیزان من، یہ قربانیاں بے مقصد نہ تھی، یہ قربانیاں فقط رونے اور رلانے کے لیے نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ فلاح کا وہ نسخہ جو اللہ نے قرآن اور محمد و آل محمد کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس نسخے پر عمل بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں، اور اپنی ابدی زندگی کو با آرام اور با عزت بنانے کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ خداوند تعالی ہمیں قرآن اور آل محمد کے فرامین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔